अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ डिस्ट्रिक्ट तौसा शरीफ को हमने कर लिया है, खानेवाल को हमने कर लिया है, लोधरा को हमने कवर अप कर लिया है, विहाड़ी को कर लिया है, मुल्तान को कर लिया है। तो आज हमारा साउथ पंजाब का एक और सबसे इम्पोर्टेंट जिला डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान के दामन में बसा ये पूरा डिस्ट्रिक्ट। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जहाँ से बड़े अहम लोग पाकिस्तान के अहम ओहदों के ऊपर रहे हैं। जनाब फारूक अहमद खान लगारी साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं, जुल्फकार खोसा साहब गवर्नर पंजाब रहे हैं, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जुल्फकार खोसा के बेटे जो हैं वो यहाँ से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। अवैस लगारी साहब, अगर अब की पॉलिटिक्स की बात करें, अवैस लगारी साहब यहाँ से मौजूद है। यहाँ पर अमजद फारूक खोसा, मोहसिन अता खोसा, हनीफ मिताफी साहब, जरताज गुल वजीर साहबा, तो बहुत सारे अहम जो लोग हैं इस जिले के अंदर मौजूद हैं जो अपनी सियासत करते हैं। आज का जो हमारा हलका है वो है NA 184 184। ये वो हलका है जिसको आप कह सकते हैं डेरा गाजी खान का जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न जो पार्ट है उसका नॉर्दर्न साइड है, वहां से इसमें शादलुंड शामिल हो जाता है। यहाँ से सदरदीन मेन जो है वो काला शामिल हो जाता है, फिर यहाँ पर पीरादल शामिल हो जाता है। ये मेन वो जगह है जहाँ से ये पूरा हलका बनता है। इस सीट के ऊपर 2018 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले सरदार अमजद फारूक खोसा। अमजद फारूक खोसा बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो पार्टी में रहे हैं, वो बहुत अरसा से रहे हैं। मैंने आपको बताया था वो तौसा शरीफ वाली सीट के ऊपर भी इलेक्शन लड़ते हैं। इस सीट के ऊपर भी उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा 2008 में। इस सीट के ऊपर उन्होंने MP का इलेक्शन लड़के जीत गए थे आज़ाद हैसियत में। तो यहाँ पर जो 2018 में जिस कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की थी आज़ाद हैसियत में, बहादुरगढ़ ग्रुप के सरबराह जनाब अमजद फारूक खोसा। फिर उसके बाद यहाँ पर अमजद फारूक खोसा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे 3.5 साल। यहाँ DG खान के अंदर अगर बात करें, उस्मान बुज़ार साहब और इमरान खान साहब की तरफ से सबसे ज्यादा फंड जिस पर्सनैलिटी को, जिस MNA को, जिसके हलके में गए हैं वो यही हलका है जहां पर अमजद फारूक खोसा सियासत करते हैं। बात मार्च की आई, 22 लोगों ने डिफेक्ट किया जब इमरान खान साहब को, तो बहादुरगढ़ ग्रुप के MPA भी और MNA अमजद फारूक खोसा दोनों ने पार्टी को छोड़ दिया। उस्मान बुज़ार साहब को छोड़ दिया, PTI से मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नून के ग्रुप में ये दोबारा चले गए। यहाँ पर MPA के जो सीट है वो मोहसिन अता खोसा एक दफा जीते गए। मोहसिन अता खोसा ने यहाँ पर जिस बंदे को शिकस्त दी थी सरदार सैफुद्दीन खोसा। सैफुद्दीन खोसा यहाँ से एक दफा MNA भी मुंतखब हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून की सीट के ऊपर 2008 से 13 के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ से वो MPA का पिछली दफा इलेक्शन लड़े थे, वो हार गए थे। लेकिन जैसे ही इन्हें बहादुरगढ़ ग्रुप के मोहसिन अता खोसा ने डिफेक्ट किया, इस सीट के ऊपर जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो सैफुद्दीन खोसा ने इस सीट के ऊपर MPA का इलेक्शन लड़ा और वो 27,000 वोटों से जीत गए थे। तो इसलिए इस सीट के ऊपर अब बड़ा दिलचस्प एक सिचुएशन बन गई है नई हल्का बंदियों के बाद से। फिर जहां से पिछली दफा जो कैंडिडेट थे वो थे खोसा ट्राइब के जो चीफ हैं जनाब साबिक गवर्नर जुल्फकार खोसा साहब। जुल्फकार खोसा साहब अब उम्र के जिस हिस्से में है, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो दोबारा इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। इस सीट के ऊपर बहुत शानदार मुकाबला हुआ। ऐसे समझे कि एक दिन एक बंदा जीत रहा था, दूसरे दिन दूसरा बंदा। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी यही सिचुएशन थी। तो 12 टोटल 126 वोटों से जुल्फकार खोसा साहब यहाँ पर टिकट हार गए, वो सॉरी सीट हार गए थे, अमजद फारूक खोसा बन गए थे। अब जो नई सिचुएशन है उसके मुताबिक इस सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट हैं जो अभी तक कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, जिनका मुकाबला नहीं, वो टिकट्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून ने तो ये तय कर लिया है यहाँ पर बहादुरगढ़ ग्रुप को वो टिकट दे रहे हैं। अब यहाँ पर मुमकिन है यहाँ पर मोहसिन अता खोसा जो बहादुरगढ़ ग्रुप के MPA लड़ते हैं यहाँ से, या अमजद फारूक खोसा के जो बेटे हैं साबिक जिला नाज़िम अब्दुल कादिर खोसा, वो भी MNA का इलेक्शन लड़ सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमजद फारूक खोसा दोनों सीटों से, वो तौसा शरीफ वाली सीट से भी, इस सीट के ऊपर वो खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं।
دوسرا جو یہاں پر مین سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے لونڈ قبیلہ. سردار جاوید اختر لونڈ صاحب جو ہیں وہ پچھلے 2 الیکشن میں بہادر گڑھ گروپ کو ہرا چکے ہیں. ایم پی کا الیکشن لڑتے ہیں اور وہ اب وہاں پر زبان زد عام ہے کہ ان کو اب کوئی نہیں ہرا سکتا. بہادر گڑھ گروپ ان کو ہرا نہیں سکتا جاوید اختر لونڈ کو. لیکن اب جاوید اختر لونڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شاید وہ ایم این اے کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پارٹی کو بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ اس دفعہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں. اس کی سمپل صرف بات یہ ہے کہ ایک تو وہ جو ایک ونگ ہے وہ ان کی بڑی مضبوط ہے, وہاں پر ان کو اچھا خاصا ووٹ مل جاتا ہے اپنے حلقے کے اندر. دوسری جو سائڈ ہے اگر ان کو ایک اچھی ونگ مل گئی, اچھا ان کو کوئی بندہ مل گیا تو اس سیٹ کے اوپر بہت دلچسپ اور بہت مزیدار الیکشن ہوگا. تیسرے کینڈیڈیٹ ہے سردار سیف الدین کھوسا. سیف الدین کھوسا اور جاوید اختر لونڈ ایکچولی ایک ہی گروپ کے اندر ہے. یا تو یہاں پر جاوید اختر لونڈ صاحب الیکشن لڑیں گے یا تو یہاں پر سیف الدین کھوسا صاحب. اگر اس سیٹ کے اوپر ایم این اے کے طور پر سیف الدین کھوسا صاحب آ گئے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر, ابھی تک وہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی, گو کہ ان کو ایک دفعہ گرفتار کر کے لے گئے تھے پھر وہ واپس بھی آ گئے. وہ بہرحال ان کے جو ووٹ, ان کے جو سپورٹر ہیں وہ تو عمران خان صاحب کی کہتے ہیں کہ یہاں پر عمران خان صاحب کی ہی ٹکٹ کر ہم الیکشن لڑیں گے. تو اس لیے اگر وہ اس سیٹ کے اوپر آ گئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور بھی حلقہ جو نئی حلقہ بندی ہوئی ہے اس کے انداز میں سٹائل کے اندر سیف الدین ایک اور حلقے کے اوپر بھی بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں. تو وہ ممکن ہے اس سیٹ کے اوپر نہ آئے یا اس سیٹ کے اوپر چلے جائیں, یا ہو سکتا ہے وہ اس سیٹ کے اوپر آ جائے. ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ سیف الدین کھوسا اس سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر ہوں گے تو یہاں پر امجد فاروق کھوسا کو شکست ہوگی. یہ میں بہت واضح انداز میں, میرا یہ سٹائل نہیں ہے کہ میں کسی حلقے کے بارے میں کوئی اتنی اپنی سٹیٹمنٹ دوں, کیونکہ ظاہر ہے میرا یہ کام بھی نہیں ہے. میں صرف تجزیہ کرتا ہوں, یہ چیز بتاتا ہوں کہ آخر کیا فیکٹر ہے. یہ وہ واحد حلقہ ہے جہاں پر میں بتا سکوں. اس کی وجہ یہ ہے امجد فاروق کھوسا یا جو بہادر گڑھ گروپ ہے وہ اتنی زیادہ ٹائم حکومت کے اندر رہے ہیں, اتنی وہ ہر دفعہ یہ حکومت کے اندر کسی نہ کسی انداز میں رہے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر کچھ بنیادی مسائل ہیں جو ابھی تک باقی ہیں, لوگوں کے کام نہیں ہوئے. ضرور بجلیاں دیتے ہیں وہ, ان کا ایک سٹائل ہے سیاست کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لودھرا کے اندر ایک پالیٹکس جس طرح سے لوگ کرتے ہیں, بہادر گڑھ گروپ کے جو امجد فاروق کھوسا صاحب ہے یہ بھی اسی سٹائل میں کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جو امجد فاروق کھوسا ہے وہ بھی ذرا بوڑھے ہو گئے ہیں, مسائل بھی بڑے آ جاتے ہیں. ظاہر ہے آپ لوگوں سے زیادہ مل جل نہیں سکتے. وہ جوانی جو ہے وہ ظاہر اپنا کام دکھاتے ہیں, بڑھاپے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بہادر گڑھ کی جو ایم این اے کی سیٹ کے اوپر اگر یہاں پر سیف الدین کھوسا ایز اے کینڈیڈیٹ آئے تو سیف الدین کھوسا آسانی مینز کے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 50,000 ووٹ سے جیتیں گے, 5,000 8,000 10,000 اتنے ووٹوں سے وہ ضرور جیت جائیں گے, بشرط ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر آئے. اگر یہاں سے جو ٹکٹ ہے وہ ایم این اے کا جو الیکشن ہے وہ یہاں پر جاوید اختر لونڈ صاحب لڑتے ہیں, سیف الدین ان کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں اس سیٹ کے اوپر, پھر میرا یہ خیال ہے یہاں پر بہادر گڑھ گروپ بہتر رہے گا, ان کی کارکردگی بہتر رہے گی امجد فاروق کھوسا کو اس سیٹ کے اوپر. لیکن یہ دوسری شرط کے مطابق وہ شاید اس سیٹ کے اوپر جیت جائے. لیکن اس میں بھی یہی بنیادی چیز ہے کہ سیف الدین کھوسا, ذوالفقار کھوسا, امجد فاروق جو وہ ہے جاوید اختر لونڈ ہے اس کو کس انداز میں کس سٹائل میں سپورٹ کرتے ہیں. باقی یہاں پر طریقے لبیک کے کینڈیڈیٹ بھی ہوتے ہیں, عرفان کھوسا صاحب وہ بھی ہوں گے, ایک اور عرفان اللہ کھوسا صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے. وہ اتنے زیادہ خاطر خواہ کیونکہ ان کا وہ نہیں ہے, ووٹ بینک نہیں ہے, تو اس لیے یہ دو ہی میں ایکچوئل گروپ ہے, پاکستان تحریک انصاف اور دوسرا بہادر گڑھ گروپ جو مسلم لیگ نون کے اندر ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر یہ الیکشن لڑتے ہیں, نہیں لڑتے, نہیں لڑنے دیا جاتا, پاکستان پہ پارٹی میں چلے جاتے ہیں جس کا چانس بہت کم ہے. ویسے طریقے استحکام کے اندر ممکن ہے یہ چلے جائیں, لیکن یہاں پر بھی ان کا چانس بہت مجھے کم لگ رہا ہے. تو ان کو جو سوٹ کرتا ہے سیف الدین گروپ کو یا جاوید اختر لونڈ گروپ کو وہ ہے تحریک انصاف. اگر یہ یہاں سے چلے گئے, ان سیٹ کے اوپر الیکشن نہ لڑا پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر, تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنا کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کر دے گی. وہ 5,000 8,000 10,000 وہ ظاہر پرسنالٹی اور ان کی کمپین کے حوالے سے ہوگا. وہ سارا کا سارا ووٹ جو ہے وہ انہی کا یہاں سے ضائع ہوگا. وہ سیف الدین کھوسا تو ویسے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ جب جنرل الیکشن کے اندر
یہاں پر لڑے تھے، 10,000 سے ہار گئے، لیکن پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر یہاں سے جب ضمنی الیکشن ہوا، جب عمران خان صاحب یہاں پر جلسہ بھی کیا، سیف الدین خان صاحب کے اسپیشل جہاں ریکویسٹ پر آئے تھے، 27,000 ووٹوں سے وہ جیت گئے تھے۔ تو بہرحال یہ حلقے کے اندر یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہاں پر اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، گو کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت تنگ کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، کچھ لوگوں کو ناروال کے اندر چلے گئے، کچھ سیالکوٹ کے اندر انہوں نے جیل میں پھینکوا دیا۔ اس کے اندر بھی جو سارا الزام ہے وہ بہادر گڑھ گروپ کے اندر جاتا ہے، بہادر گڑھ گروپ کے لوگوں کے اوپر جاتا ہے، محسن خان کے اوپر، امجد خان کے اوپر، عبد القادر کے اوپر، کہ انہوں نے یہاں پر جو نوجوان ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر موجود تھے، جن کا سیاسی اختلاف تھا ان سے، ان کو انہوں نے اپنے سیاسی اختلاف کو ایک اور انداز میں کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا۔ یہ وہ فیکٹر ہے اس ڈی جی خان کے اندر، ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے ڈسٹرکٹ کے اندر ہو، ڈی جی خان کے اندر یہ فیکٹر بہت زیادہ ہے اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑنے والا ہے آنے والے الیکشن کے اندر۔ اگلی ہماری جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ میں آپ کو ڈی جی خان شہر کے بارے میں بتاؤں گا، جہاں پر زرتاج گل صاحبہ جو کینڈیڈیٹ ہوتی ہے۔ کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، تھینک یو سو مچ۔